تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing can be of۔ nothing can be of مین کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So have a look at complete structure. Nothing can be of plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Nothing can be of you. Nothing can be of you. اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Nothing can be of him. Nothing can be of me کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Next example for better understanding. ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Nothing can be of us. Nothing can be of us. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ Let's see some more example for better understanding. As much as you practice, as soon as you learn English. So next example. میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Nothing can be of me. Nothing can be of me. تمہارے بھائی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ Nothing can be of your brother. Nothing can be of your brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ میرے دوست کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا میں نے اسے بلایا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں like I said۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھ۔ like I said پلس کاما پلس سینٹنس۔ like I said پلس کاما پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. جیسا کہ میں نے کہا وہ نہیں آئے گا۔ like I said he will not come. like I said he will not come. جیسا کہ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں۔ like I said I am not well. like I said I am not well. جیسا کہ میں نے کہا وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ like I said he wants to come here. like I said he wants to come here. جیسا کہ میں نے کہا میں نے اسے بلایا۔ like I said I invited him. like I said I invited him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ شہر جا رہا ہے۔ کھانے سے میرا من بھر گیا۔ ٹی وی دیکھنے سے اس کا من بھر گیا۔ روز کھیلنے سے میرا من بھر گیا۔ ہمارا پڑھنے سے من بھر گیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں من بھر گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں got enough of۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس got enough of پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding. کھانے سے میرا من بھر گیا۔ I got enough of eating. I got enough of eating. ٹی وی دیکھنے سے اس کا من بھر گیا۔ He got enough of watching TV. He got enough of watching TV. روز کھیلنے سے میرا من بھر گیا۔ I got enough of playing daily. I got enough of playing daily. ہمارا پڑھنے سے من بھر گیا۔ We got enough of reading. We got enough of
ریڈنگ، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا، لکھنے سے میرا من بھر گیا۔ فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، فی الحال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، فی الحال تم جا سکتے ہو، فی الحال میں راستے میں ہوں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فی الحال، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار دا ٹائم بینگ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ پلس کاما پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، فار دا ٹائم بینگ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، فار دا ٹائم بینگ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ فی الحال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، فار دا ٹائم بینگ آئی ایم کمنگ ایٹ یور ہوم، فار دا ٹائم بینگ آئی ایم کمنگ ایٹ یور ہوم۔ فی الحال تم جا سکتے ہو، فار دا ٹائم بینگ یو کین گو، فار دا ٹائم بینگ یو کین گو۔ فی الحال میں راستے میں ہوں، فار دا ٹائم بینگ آئی ایم آن دا وے، فار دا ٹائم بینگ آئی ایم آن دا وے۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تمہاری باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں، وہ لڑکا تمہاری سمجھ سے باہر تھا، یہ سوال میرے سمجھ سے باہر ہے، یہاں سب کچھ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھ سے باہر ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیونڈ انڈرسٹینڈنگ۔ بیونڈ انڈرسٹینڈنگ مین سمجھ سے باہر ہونا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such sentences in your daily conversation. So, watch this video till the end. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus beyond plus possessive adjective یعنی my, your, our, his, her, their, its plus understanding۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ تمہاری باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں، your words are beyond my understanding، your words are beyond my understanding۔ وہ لڑکا تمہاری سمجھ سے باہر تھا، that boy was beyond your understanding، that boy was beyond your understanding۔ یہ سوال میرے سمجھ سے باہر ہے، this question is beyond my understanding، this question is beyond my understanding۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ Let's see some more example for better understanding۔ یہاں سب کچھ میرے سمجھ سے باہر ہے، here everything is beyond my understanding، here everything is beyond my understanding۔ تم میرے سمجھ سے باہر ہو رہے ہو، you are being beyond my understanding، you are being beyond my understanding۔ انگریزی بولنا ان لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے، speaking English is beyond their understanding، speaking English is beyond their understanding۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا سی۔ یہ سوال تمہاری سمجھ سے باہر ہے، وہ کتاب پڑھنے کا ناٹک کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ خوش ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، بہت لوگ امیر ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ کام کرنے کا ناٹک کرتے ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ناٹک کرنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پروٹینڈ۔ پروٹینڈ مین ناٹک کرنا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب
plus pretend plus to plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किताब पढ़ने का नाटक कर रहा है। He is pretending to read the book. He is pretending to read the book. सबको पता है वो खुश होने का नाटक कर रहा है। Everyone knows he is pretending to be happy. Everyone knows he is pretending to be happy. बहुत लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। Many people pretend to be rich. Many people pretend to be rich. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that as much as you practice as soon as you learn English. So, next example. वो रोने का नाटक करता है। He pretends to cry. He pretends to cry. तुम खेलने का नाटक करते हो। You pretend to play. You pretend to play. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिखने का नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग। देयर इज़ नथिंग मीन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नथिंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। देयर इज़ नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। देयर इज़ नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए। देयर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक। देयर इज़ नथिंग इन हिम आई लाइक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग यू कांट लर्न। देयर इज़ नथिंग यू कांट लर्न। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। देयर इज़ नथिंग अबाउट यू आई डोंट नो। देयर इज़ नथिंग अबाउट यू आई डोंट नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बोल रहा है। क्या कमी रह गई थी मेरी मेहनत में। क्या कमी रह गई थी हमारी मेहमान नवाजी में। क्या कमी रह गई थी मेरी प्यार में। क्या कमी रह गई थी तुम्हारी परवरिश में। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्या कमी रह गई थी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द लैकिंग इन। व्हाट वाज द लैकिंग इन मीन क्या कमी रह गई थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट वाज द लैकिंग इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या कमी रह गई थी मेरी मेहनत में। व्हाट वाज द लैकिंग इन माय हार्ड वर्क।
What was the lacking in my hard work? کیا کمی رہ گئی تھی ہماری مہمان نوازی میں. What was the lacking in our hospitality? What was the lacking in our hospitality? کیا کمی رہ گئی تھی میری پیار میں. What was the lacking in my love? What was the lacking in my love? کیا کمی رہ گئی تھی تمہاری پرورش میں. What was the lacking in your upbringing? What was the lacking in your upbringing? کیا کمی رہ گئی تھی اس کی تقریر میں. What was the lacking in his speech? What was the lacking in his speech? کیا کمی رہ گئی تھی ہماری پڑھائی میں. What was the lacking in our study? What was the lacking in our study? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا کمی رہ گئی تھی میری کام میں. کیا کمی رہ گئی تھی میری کام میں. ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال مت کرو. وہ ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا. ضرورت سے زیادہ مت بولو. ضرورت سے زیادہ مت کہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضرورت سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں more than enough. more than enough mean ضرورت سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English structure, you will be able to speak such a sentence in your day-to-day conversation. So watch this video to the end. Let's get start. Sentence plus more than enough. Sentence plus more than enough. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال مت کرو. Don't use mobile more than enough. Don't use mobile more than enough. وہ ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا. He was trying to be clever more than enough. He was trying to be clever more than enough. ضرورت سے زیادہ مت بولو. Don't speak more than enough. Don't speak more than enough. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understand. ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ. Don't eat more than enough. Don't eat more than enough. ضرورت سے زیادہ مت پکاؤ. Don't cook more than enough. Don't cook more than enough. ضرورت سے زیادہ مت خریدو. Don't buy more than enough. Don't buy more than enough. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ضرورت سے زیادہ مت دینا. کیا تمہارا طبیعت خراب ہے؟ میرا طبیعت خراب ہے. میرے بھائی کا طبیعت خراب ہے. تمہارا طبیعت خراب ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں طبیعت خراب ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں under the weather. under the weather mean طبیعت خراب ہونا یعنی ہلکا سا بخار یا زکام کا ہونا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس under the weather. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کیا تمہارا طبیعت خراب ہے؟ کیا تمہارا طبیعت خراب ہے. Are you under the weather? Are you under the weather? میرا طبیعت خراب ہے. I am under the weather. I am under the weather یعنی میں بخار ہوں, مجھے ہلکا سا زکام بخار ہے. تمہارا طبیعت خراب ہے. You are under the weather. You are under the weather. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understand. میرے بھائی کا طبیعت
خراب ہیں. My brother is under the weather. My brother is under the weather. Next example. کل کس کا طبیعت خراب تھا. Who was under the weather yesterday? Who was under the weather yesterday؟ اب اس میں سوال کیا گیا ہے یعنی کل کون بیمار تھا. کس کا طبیعت خراب تھا. Who was under the weather yesterday؟ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے. His mother is under the weather. His mother is under the weather. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج کس کا طبیعت خراب ہے. آج کس کا طبیعت خراب ہے. کھانا ذرا سا بھی مزیدار نہیں ہے. تم میں ذرا سا بھی عقل نہیں ہے. وہ کسی کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی ہے. تم کو میرا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ذرا سا بھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں whatsoever. whatsoever mean ذرا سا بھی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till the end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Sentence plus whatsoever. Sentence plus whatsoever. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کھانا ذرا سا بھی مزیدار نہیں ہے. The food is not tasty whatsoever. The food is not tasty whatsoever. تم میں ذرا سا بھی عقل نہیں ہے. You have no sense whatsoever. You have no sense whatsoever. وہ کسی کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی ہے. She does not respect anyone whatsoever. She does not respect anyone whatsoever. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. Let's see some more example for better understand. تم کو میری ذرا سا بھی خیال نہیں ہے. You don't care for me whatsoever. You don't care for me whatsoever. وہ ذرا سا بھی چالاک نہیں ہے. He is not clever whatsoever. He is not clever whatsoever. تم ذرا سا بھی پڑھائی نہیں کرتے. تم ذرا سا بھی پڑھائی نہیں کرتے. You don't study whatsoever. You don't study whatsoever. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ذرا سا بھی نہیں کھیلتا. وہ ذرا سا بھی نہیں کھیلتا. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.